جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب ہدایت کے اندر سورۃ 3 کے اندر ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق ہم نے انسان کو اس کی تقویم، اس کی جو خلقت ہے وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور احسن پیدا کیا۔ اب اس آیت مقدسہ میں خالق کائنات احسان خداوندی جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ ویسے تو خالق کائنات کے اس انسان پر کروڑہا لاکھوں خربوں احسانات ہیں، لیکن اس آیت کی روشنی میں مفسرین کرام نے 4 بڑے احسانات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ آج ہم ان کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں پہلا جو رب کائنات نے اس انسان پر احسان فرمایا وہ یہ کہ خالق کائنات نے ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ کسی اور عالم میں بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی اور مخلوقات میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں چرند پرند بھی بنا سکتا تھا، وہ حشرات و جمادات بھی بنا سکتا تھا، کیڑے مکوڑے بھی بنا سکتا تھا، جمادات بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس کا پہلا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا۔ اور دوسرا احسان اس آیت کی روشنی میں وہ یہ کہ اس خالق کائنات نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اب اس پہ بھی وہ قادر ہے، چاہتا تو وہ کسی اور مذہب میں پیدا کر سکتا تھا، لات و عزیٰ کی پوجا کرنے والا بھی بنا سکتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا بھی بنا سکتا تھا، کسی اور بت پرستی میں بھی ہمیں بھیج سکتا تھا، پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اب تیسرا بڑا احسان جو ان دونوں احسانات سے بڑھ کر ہے، احسانوں سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پہلا احسان یہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، دوسرا احسان یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تیسرا احسان یہ کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اب اس پہ بھی وہ قادر ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، موسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، عیسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، نوح کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، وہ کسی اور پیغمبروں کی، نبیوں کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کا یہ کرم ہے اور احسان خداوندی ہے، اس کا احسان ہے کہ اگر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ 12 انبیاء اور رسول ایسے ہیں کہ جنہوں نے بارگاہ سمدی میں، بارگاہ الہی میں التجا اور دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ اگر تو نے ہمیں مبعوث کرنا تھا، بھیجنا تھا امت میں، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے محبوب کی امت میں بھیجنا۔ تو وہ نبی ہو کر، پیغمبر ہو کر اپنے محبوب کی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آنے کی جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ تمام انبیاء کو چھوڑ کر اپنے خاص الخاص آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ اب امتی کی شان یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے تمام انبیاء پر فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اسی طرح میری امت کو بھی
پچھلی تمام امم پر جو ہے وہ فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ تو یہ امت کی یہ شان ہے، اور ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ اب قیامت تک جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی جاری و ساری رہے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اب چوتھا احسان وہ یہ کہ جو ان تینوں احسانات سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے محبوب کا مؤدب بنایا ہے، ادب کرنے والا بنایا ہے، تعظیم کرنے والا بنایا ہے۔ ہم تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنی گردنیں جدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے حضور کے قدموں پہ جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے اشتیاق اور ہمیشہ ان کی یہ آرزو اور تمنا رہا کرتی تھی کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر فدا ہو جائیں، تاکہ ان کو قیامت تک کے لیے بلکہ اس سے بھی آگے تک جو ہے ان کو بقا حاصل ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کا جو ہے وہ مؤدب بنایا ہے، تعظیم کرنے والا بنایا ہے، ادب کرنے والا بنایا ہے۔ صحابہ کرام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے، اتنا ادب کرتے کہ مکہ کے لوگوں کے دلوں کے اندر اتنا روب اور دبدبا پڑ گیا کہ اے مکہ والو، انہوں نے کہا جب صلح حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا، تو جب وہ واپس پلٹا تو اس نے دیکھا کہ اے مکہ والو، اے قریش مکہ، اے اہل مکہ، وہ جو صلح حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ بیٹھے ہیں، ان سے کبھی جنگ نہ کرنا، ان سے کبھی لڑائی مت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارے اوپر بھی اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اثر ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، خدا کی عزت کی قسم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں بڑے بڑے اولو العزم، بڑے بڑے جو ہیں بادشاہوں کے درباروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن جتنی تعظیم میں نے حدیبیہ کے مقام پر اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، اور محمد عربی کے جو غلام اپنے محبوب کی تعظیم کر رہے ہیں، اتنی تعظیم اور اتنا ادب میں نے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم، اگر محمد عربی وہ اپنے بال کٹواتے ہیں تو صحابہ ان کے بال زمین پر نہیں گرنے دیتے، حتیٰ کہ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے صحابہ وہ وضو کا بچا ہوا پانی، جسم سے مس ہوا ہوا پانی، وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اپنے جسموں اور چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے کیا دیکھا کہ اگر ان کے محبوب، ان کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم زمین پر تھوکتے ہیں تو وہ تھوک یا لواب دہن جو ہے آقا دو جہاں وسلم کا، وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں اور چہروں پہ اور جسم پہ مل لیتے ہیں۔ تو جو صحابہ اپنے نبی کے جسم سے مس ہوا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، کیا وہ میدان جنگ میں، کیا وہ کسی میدان میں اپنے محبوب کا، اپنے آقا و مولا کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے دیں گے؟ تو جب یہ روب اور دبدبا مکہ والوں پہ پڑا تو حضور جب لوٹے حج کے لیے اور مکہ کی طرف جب پلٹے تو خدا کی عزت کی قسم یہی روب اور دبدبا تھا کہ ان 1300-1400 کو ایسی جاگ لگی کہ وہ 1.25 لاکھ کی تعداد میں انقلاب جو ہے وہ برپا ہو گیا۔ تو یہ تعظیم تھی اور یہ ادب ہمیں اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیا ہے۔ فرمایا جب بھی تم میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو نہایت ہی ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا کرو،
اور یہ تعظیم اور یہ ادب جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، یہ روح ایمان ہے، ایمان کی روح ہے۔ اسی تعظیم و توقیر کو آج ابلیسی طاقتیں مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا چاہتی ہیں، اور لا دینی قوتیں مسلمانوں کو کھوکھلا اور نام کا مسلمان بنانا چاہتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ مسلمان کی سب سے عظیم پونجی اور سرمایہ زندگی جو ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ نہ ہو۔ تو یہ ضروری یہ امر ہے کہ اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کی شمع کو جو ہے وہ روشن کیا جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت اے رفتار جہاں، لوٹ جا عہد نبی کی سمت اے رفتار جہاں، پھر تیری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔